عتکا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ لوگوں کے دل تو ہر جگہ ہی نکل جایا کرتے ہیں نا، جو دل پھینک ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دل دینا ہے تو یہ دینے کی جا ہے۔ ارے اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کر، یہ دل دینے کی جگہ ہے۔ دل نکل جانے کی جا ہے، کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے اسیرو آج وہ دل ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے اسیرو آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اللہ حضرت فرماتی ہیں کہ اللہ نے حضور کے دامن رحمت کو اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ گناہگاروں کے جتنے بھی گناہ ہوں گے حضور کے دامن رحمت میں چھپ جائیں گے۔ یہ مضمون ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، لوگ آئے مسکراتے ہمیں اسیروں کی طرف، اسیر
کہتے ہیں قیدی کو کہ جب گناہگار حشر کے میدان میں گناہوں کی قید میں ہوں گے تو اس گھڑی حشر کے میدان میں جب حضور آئیں گے نا تو کوئی دیکھ کر دوسروں کو بتائے گا ارے گناہوں کی قیدوں میں پڑے ہوئے لوگوں وہ دیکھو حضور آئے ہیں، اور آئے بھی ہیں اور مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ گرم موسم میں بیٹھنے والوں، دور دراز سے چل کر نبی کا ذکر سننے کے لیے آنے والوں، جب حشر کا دن ہوگا تو آج کی گرمی جھیلنے والوں کو آمینہ کا لال دامن کی ٹھنڈی ہوا دینے آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا وہ گھڑی ہوگی، کیا سما ہوگا۔ ارے نبی کے نام پر گرم جگہ پہ بیٹھنے والوں، تمہیں مصطفیٰ کے دامن کی ٹھنڈی ہوا نصیب ہوگی۔ لوگ آئے مسکراتے ہمیں اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھائی یہ دیوانے ہیں انہیں چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو، جو کچھ ادھر بیٹھتا ہے بیٹھنے دو، میری طرف توجہ رکھو۔ حشر کا دن ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ حساب و کتاب کی فکر میں ہوں گے تو حضور آئیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، رشتہ دار تو چھوڑ دیں گے، کوئی رشتہ دار کسی کو دیکھتا نہیں ہوگا، سب اپنے حساب کی فکر میں ہوں گے۔ تو گناہگار ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو حضور آئیں گے، اور نیم جان گناہگار، نیم جان اپنے گناہوں کی وجہ سے پشیمان اور شرمندہ امتی جب حضور کو دیکھیں گے نا تو وہ ایک دوسرے سے کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ آقا آئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے ارے دیکھو کیوں افسوس کرتا ہے، ارے امتی دیکھ تیرے حضور آئے ہیں، ذرا آنکھ کھول کے دیکھ تو صحیح تیرے نبی آئے ہیں۔ آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ آقا آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب وہ مٹاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال دی حمد اور نبی کریم علیہ السلام دی تعریف و توصیف، درود بحضور سید الانبیاء پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، معزز اور محترم مہمانان گرامی، عہدیداران مرکزی جامع مسجد نور، انتظامیہ،
بزم ذکر طٰہٰ اور دور دراز تو چل کے تشریف لانے والے میرے انتہائی معزز اور محترم سنی دوستو، آپ احباب نے بڑے خوبصورت طریقے دے نال دستار بندی دا حسین عمل دیکھا اور یقیناً آپ نے خوشی محسوس کیتی ہوئے گی۔ میری دعا ہے کہ وہ لوگ جڑے دارالعلوم چشتیہ نلامیہ رضویہ فیض نقشبندیہ منڈی سکھے کی دے نال ریلیٹڈ نے تعاون کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بابا جتھے جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، اللہ پاک آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ باہر بھی لگا سی وہ تسی دیکھ رہے سو، باہر بھی پروگرام سارا چل رہا ہے۔ اللہ دے فضل دی اور کرم دی یہ نشانی ہے کہ میں جس وقت آیا الحمدللہ سڑک بھی باہر بھری سی، تو اے اللہ دے بے پایا فضل دی علامت ہے کہ اللہ نے لوگاں دے دل اللہ دے دین دی طرف موڑے نے۔ رب نے لوگاں دے دل اپنے دین دی طرف موڑ کے انہاں دے دلاں دے اندر رسول اللہ دی محبت پیدا فرمائی ہے۔ میں ایک قطن بھی نہیں سمجھدا کہ یہ لوگ میری واسطے آئے، نہیں، میری واسطے لوگ نہیں آئے۔ میں عام جہا بندہ، میں تو کوئی مولوی بھی نہیں، میں اپنے آپ کو مولوی سمجھدا بھی نہیں، میں مولوی ہے بھی نہیں، مولوی تو بڑی اعلیٰ اور افضل چیز ہوندے نے۔ میں تو ایک عام سادہ جہا بندہ، خادم اہل سنت، حضور دے دین دا خادم، لیکن اس چوک تو لے کے او بڑی دور تک جڑا ہے لوگاں دا مسجد تو باہر جمع غفیر ہے اور اندر تے ہے ہی، جڑے لوگ کیمرے دے لیے باہر تک رہے وہ بھی اور اندر والے بھی سب لوگ اے نہ میرے عاشق نے نہ اس مسجد دے عاشق نے۔ اے لوگ میں تو مثال دے کے سمجھاواں نا، میں اکثر دسنا ہونا کہ بلبل تو کسے پوچھیا سی کہ تو پھول دی عاشق ہے؟ اس آکھیا نہیں میں پھول دی عاشق نہیں۔ انہیں آکھیا تو پھر ہر ویلے بیٹھی تے دے کولی رہنی۔ اس آکھیا میں پھول دی نہیں عاشق، جس یار دی پھولی جو خوشبو ہوندی ہے میں اس یار دی عاشق ہوں۔ بس اس پھول وچ یہ خوبی ہے کہ دے وچ خوشبو یار دی ہوندی ہے۔ اے لوگ اس نبی دے عاشق نے جس دا میں ذکر کردا، میری زبان نو اللہ نے منتخب کیتا ہے اس واسطے کہ میں رسول دا ذکر کرنے واسطے تواڈے سامنے حاضر ہونا، اور تسی دور دراز تو لوگ اس جگہ تے میرے کول تاں آندے ہو اتنی کثیر تعداد وچ کہ میں تواڈے نبی دا نام لینا، تواڈے یار دا نام لینا۔ تواڈا تے تواڈا یار سج ہے نا، تو سج یار دیاں گلاں کرن واسطے کٹھے ہوندے ہو، میرے تے احسان کوئی نہیں تواڈا۔ آ جڑے تسی آئے بیٹھے ہو نا ٹرالیاں تے ٹیوٹیاں تے موٹر سائیکلاں تے تسی آئے بیٹھے ہو، میرے تے احسان نہیں ہے تواڈا، اور بیلیو تواڈے یار دیاں گلاں کرنا تے سنن واسطے آئے بیٹھے ہو۔ اللہ تانوں بھی سلامت رکھے تے جہدے نال تسی پیار کردے ہو اس پیار نو اللہ سلامت رکھے۔ میرا اگر کوئی کم ہے، اور اگر میں سمجھنا اگر میں نے کوئی کم کیتا ہے نا، تو فقط یہ ہے کہ میں تواڈے دلاں دے اندر جو عشق نبی دی چنگاری سی نا تے زمانے اور وقت دی راکھ دے اتے آ گئی سی، میں انہوں تھوڑا جا پھوک ماریا، تھوڑا جا پھوک چاج نال ماریے تو وہ میں بڑھ جاندی ہے، وہ ہے سی اگے ہی، میں تو صرف پھوک ہی ماریا تو بڑھ گئی ہے۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ تے ہے تو اڈے سارے دے اندر ہی
جڑا حضور دا امتی اون دے اندر چنگاری ہوندی ہے، بس عشق نبی دی اس چنگاری نو تھوڑا جہا پھوک مارن والا، جی علامہ اقبال فرماندے نا کہ اگر شعیب ہو کوئی میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ میں سادہ کر کے تو اندر دیا فرماندے نا باجے پھوک مارن والا لگ پوے نا تے عشق اگے ہی اندر ہوندا ہے، پھوک لگن دی دیر ہوندی ہے اوویں ہی اگ بڑھ جاندی ہے۔ تو ایک تو آڈا اتنا بڑا اجتماع فقط اس گل دی علامت ہے۔ وہ اقبال فرماتے نا کسی پوچھے ایسی ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، وہ شراب خانے رش بڑا ہے، اس میں خانے تے رش بڑا ہے، بھئی یہ میں خانہ ہے تے رش بڑا ہے، وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ صرف ایک ہے کہ پیر مغاں مرد خلیق ہے ساکی، کہ جڑا پلان آڑا ہے وہ پلاندا بھی ہے تے پیار نال پلاندا ہے، بس جنہوں پیار نال پلانا آ جائے وہ دے کول رش بن ویندا ہے، ورنہ میں تے ہوئی وحدت دی عشق نبی دی۔ میں انہاں سارے سنگیاں دا، مسجد دی انتظامیہ دا، انہاں سب دوستاں دا مشکور ہاں کہ انہاں لوگاں نے اے انتظام کر دے، اتنے بڑے لوگ آندے انہاں نوں سانپ دے۔ جمعہ المبارک نے تاریخی اجتماعات دے اندر انہاں نے بڑی کوشش کیتی ہے، محنت کیتی ہے، اللہ انہاں سارے بچیاں نوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ گرمی بہت ہے تو میں اس حوالے نال تھوڑا جہا تانوں جڑا نا جلدی کوشش کراں گا فارغ کرن دی، لیکن میں محسوس کردا کہ جڑی دوجے ضلع تو چل کے بندہ آ گیا انہوں گرمی دی پرواہ کوئی نہیں، وہ سننا چاہتا ہے۔ کہ میں تانوں انشاءاللہ نا تہاڈا جڑا پیمانہ ہے نا، پیمانہ تہاڈا پیمانہ بھر جائے گا، بس سیدھا رکھیا جائے، کیونکہ انج ہوئے تو پھر نہیں بھرتا، انج ہوئے تو بھر جائے گا، پیمانہ بھر جائے گا، تھوڑا سیدھا رکھیا جائے۔ حضرات محترم، اج دی رات ہوئے جس رات نو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، تو اس حوالے نال میں آپ کی خدمت گزارشات چند پیش کراں گا کہ مسلم امہ دی بدقسمتی کہ اسی قرآن مجید نو فقط کتاب ثواب سمجھے ہیں۔ اسی قرآن پڑھ دے ہاں اس واسطے کہ قرآن پڑھاں گے تے ثواب ملے گا۔ اللہ نے قرآن پڑھیے ثواب ملتا ہے بالیقین، لیکن اللہ قرآن فرما دے افلا یتدبرون القرآن، کہ اے انسان قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے نہ پڑھ، ثواب تو ملتا ہی ہے، قرآن میں غور و فکر کر۔ قرآن صرف ثواب والی کتاب نہیں، قرآن نصاب انسانیت ہے، قرآن نصاب انسانیت ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دے انسانوں جو الہامی شعور عطا فرمانا سی، تورات، زبور، انجیل تو بعد اللہ نے اس کا اتمام فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید یاد کر لیجئے، قرآن مجید فرقان حمید مسلمانہ واسطے ثواب دی کتاب بھی ہے، عبادت والی کتاب بھی ہے، معاشرتی علوم دی کتاب بھی ہے، سائنس دی کتاب بھی ہے، قرآن حیات، منطق اور فلسفے دی کتاب بھی ہے۔ قرآن بایو، فزکس، کیمسٹری، میتھ موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر علم انسا، علم جفر، قرآن مجید کے اندر کائنات کے سارے علوم اللہ قرآن فرما دے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، میں ایسا علم ہی دنیا تے نہیں بھیجا جڑا قرآن وچ موجود نہ ہوئے۔ بیٹھ جا بھائی، تھلے بیٹھ جا، بیٹھ جا، تھلے بیٹھ جا۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے، کائنات دے سارے علوم رب نے سمیٹ کے قرآن وچ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ میں سورہ فاتحہ دی تفسیر کراں تے 70 اٹھ دا بوجھ بن جائے۔
اور شیخ محی الدین ابن عربی آپ نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا انہاں 4 لفظاں دی تفسیر 98 جلداں لکھیاں. سادہ جی لفظ نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا شیخ محی الدین ابن عربی نے اس 4 لفظاں دی آیت دے 98 جلدیں قرآن مجید دی تفسیر لکھی ہے اور حقائق و معارف بیان فرمائے. ترجمہ تو ایک کو لینے چی موقع ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا بس. لیکن آپ نے دے ایک جملے تے 4 حرفاں تے 4 لفظاں تے آپ نے قرآن مجید دیاں 98 جلدیں تفسیر لکھی ہے. تفسیر کبیر شیخ محی الدین ابن عربی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی دی بھی ہے، لیکن تفسیر کبیر شیخ محی الدین ابن عربی 98 جلدہ صرف وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا او دے صرف حدیثہ نہیں لکھیاں. آپ نے علوم و معارف اور حقائق جو دریاب آئے نے کہ ساری دنیا دے سائنسدان پڑھ دے رہتے زندگی بیت جائے پر قرآن دے معارف اور حقائق ختم نہ ہو. اے فقط میں جملے انہاں واسطے بول رہا جڑے نوجوان نے پڑھنا چاہ رہے پڑھ رہے نے. قرآن نو صرف مولویاں دے حوالے نہ کرو تہاڈی بڑی مہربانی کہ مولوی جانن تے قرآن جانے نہ. قرآن ہر مسلمان واسطے آیا ہے، قرآن ہر انسان واسطے آیا ہے. حیرت دی بات نہیں کہ قرآن آیا مسلمانہ کو لیکن ریسرچ ہو دیتے عیسائی تے یہودی کر دے پہ. مسلمان صرف ثواب واسطے پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماندہ ہے ثواب واسطے بھی پڑھ. افلا یتدبرون القرآن اوے کملیا غور کر قرآن تے غور کرنے والے عمل تک. حضرت ابو علی سینا اس نے قرآن تے غور کیتا، اس نے قرآن تے غور کیتا. ابن الحشم نے قرآن تے غور کیتا، فارابی نے قرآن تے غور کیتا. اے وہ لوگ نے مسلم امہ دی عظیم سائنسدان ابو النصر فارابی جنہاں نے قرآن تے غور کیتا. مولا علی نے قرآن تے غور کیتا، عبداللہ ابن مسعود نے قرآن تے غور کیتا، حضرت عمر نے قرآن تے غور کیتا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے غور کیتا. آپ فرماندے نے میرے اٹھ دی رسی گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن ہی چولہا بنا گا. یہ وجہ ہے انہاں غور کیتا ہے. صرف ثواب دی نیت نہیں پڑھیا، ثواب پڑھیا ٹھیک ہے گزر گیا نہیں پڑھیا انہاں. افلا یتدبرون القرآن اس آیت نو سمجھے ہے کہ قرآن کتاب غور ہے. تسا کدی ترجمہ پڑھیا ہے قرآن دا؟ نکلے ہوں دے حافظ صاحب کو مسیتے گئے قرآن پڑھیا 200 شرینی دیتی بات ختم. رمضان آیا کھول کے پڑھیا کیا ثواب ہوندہ ہے. کملیا ترجمہ پڑھ قرآن دا تیرا رب تیرے نال مخاطب ہے. حضرت مولا علی فرما دے میں رب نال گلاں کرنیاں ہون تے نماز پڑھنا. آکھو نا سبحان اللہ. میں رب نال گلاں کرنیاں ہون تے قرآن پڑھنا تے جدو میرا دل کرے نا میرا رب میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھنا. کدی قرآن ترجمے نال پڑھ، عربی دیوں دی نہیں، ترجمہ پڑھ. کنز الایمان امام محمد رضا دا پڑھ. اور اگر اس تو بھی سادہ آسان پڑھ نہیں نا تے پیر کرم شاہ صاحب الازری اے ساڑھے علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ اتھے پڑھ رہے ہیں. دنیا اسلام دا بڑا عظیم نام انہوں نے قرآن دا بڑا آسان اور سادہ ترجمہ کیتا نال مختصر تفسیر کی تھی. پڑھ اللہ کی مخاطب کب ہو کے فرما رہے دینوں کہ انسان ایدے چریاضی موجود ہے. ہر علم ابتدان قرآن چو نکلیا ہے، ہر علم. لیکن مسلمان ہے کہ صرف رمضان گرد جھاڑ کے 2 صفحے پڑھتا ہے پھر رکھ دیتا ہے ثواب ہو جائے گا. میرے دوست علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دیں جدو مسلمان قرآن تے غور کردہ نا ادو قرآن نے مسلمان نو حکمرانی عطا فرمائی سی. اور جدو دا غور کرنا چھوڑیا سنا صرف ثواب دی نیت تے پڑھ رہے. ثواب دی نیت تے پڑھنا غلط نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرانگا اپنی امت دے نوجوان طبقے دے کہ جویں تسی انجینئرنگ پڑھ دیو، میکاٹرونکس پڑھ دیو، جویں میکینیکل انجینئرنگ پڑھ دیو، جویں سیول انجینئرنگ پڑھ دیو، جویں تسی الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ دیو، خدا را ایویں قرآن بھی پڑھو. قرآن پڑھنا نوجوانوں دی ذمہ داری ہے. مولویاں تے چھوڑو گے تے ساری زندگی انہاں جھگڑیاں چ گزر جائے گی تواڈی. قرآن پڑھو. قرآن سب دا سچ ہے. قرآن ساریاں واسطے آیا جی. اے دے تے غور کرو، اے دے تے فکر کرو.
اینو سوچو صرف ایک باری ترجمہ پڑھ کے ویکھو تو انو اللہ قرآن چو کتنے علوم عطا فرمائے گا. جڑے لوگ غور کر دیا انہاں دا انداز دیکھو دیکھو انداز. علامہ اقبال فرما دیں ہائے غور کرنا لیو تو اڈی عظمت تو صدقے جائیے جدو غور کرنے والے موجود آئے نا ادو مسلمان تے اسلام طاقتور سی. اور آج اسا قرآن چھوڑ کے ناول پڑھنے شروع کیتے, اسا قرآن چھوڑ کے انٹرنیٹ کیبل اور بے حیائی دے تمام دھندیاں شروع کیتا. کیبل نے سانو کی دیتا, انٹرنیٹ نے کی دیتا. انٹرنیٹ اور کیبل نے فحاشی اور بے حیائی دیتی, ماں باپ دی بے ادبی دیتی, دین تو دور دیتی, فیشن دیتا, نبی کریم علیہ السلام تو دور کیتا, حضور دے دین تو دور کیتا, نشہ دیتا, بے ایمانی دیتی. سنگیا میرے آنکھیں تو رکنا تے کوئی نہیں, پر میں ضرور اکساں کدی اپنی کتاب قرآن نو بھی کھول کے پڑھیا کر. اللہ فرما دے ایمان والے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. توجہ ہے, اللہ فرما دے تینوں قرآن عربی چ بھیجیا ہے لعلکم تعقلون, تاکہ تو عقل نال پڑھ, عقل کر. لعلکم تعقلون. میں پتہ ہے تو انو یہ انداز تقریر نہیں پسند, تو اڈی پسند دا بھی کرنے ہیں, پر سنتے لو کچھ چیزاں تو ان سنانیاں بھی تے ہے لینا. اللہ یہ نہیں آکھیا کہ تو ان جنت دیاں گا. اللہ فرماتا ہے لعلکم تعقلون, اوے عقل کرو, جنت دینی ہے تو انو, اور جنت بنی تو اڈے واسطے یار. کی ہو گیا جی جنت دے ہے ہی تو اڈی, جنت دے روڑے پہ ہو, جنت دے ملنی ہے نبی دے غلامانو. اللہ فرماتا ہے لعلکم تعقلون. لوگاں سائنس ایجاد کیتی ہے, بلکہ میں نا ایک سائنسدان پڑھ رہا سا, اس نے لکھیا سی کہ ایٹم بم دی ساری تھیوری قرآن وچ موجود ہے. میں کہ بے ایمان نہ ہو تسی قرآن وچ کڈیا بھی ہے تے ایٹم بم بھی کڈیا جے. سمجھ آئیے کبھی حضرات, قرآن پاک دے اندر اللہ دا دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر اور ہر چیز دا بیان قرآن وچ موجود ہے. اور ہر سائنسدان دی تھیوری بعد چوندان والے سائنسدان ریجیکٹ کر دے. ایک تھیوری آئی بعد چاہے انہاں کہ غلط ہے, میں کہ ٹھیک ہے, لیکن جدو قرآن آیا نا اللہ فرمایا قیامت تک کوئی مائی دا لال غلط نہیں آکھ سکتا. عجیب نہیں ہے بات اگر تو اڈی سمجھے چاہتے. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن تک کوئی غلط آ سکتا. شرط یہ ہے بھئی کسے غور کیتا ہوئے, جنہاں نے قرآن تے غور کیتا ہے انہاں دی ایک بات سنانا تاکہ تو بات سمجھے چاہ جائے کہ غور کرن والے دی عظمت کی ہوتی ہے. حضرت بایزید بسطامی ایک سید زادے امام جعفر الصادق دے شاگرد نے. وہ وانڈائی جے کوئی نہ ایک گل بڑی یاد رکھنے والی, انہاں آل نبی تو قرآن پڑھیا ہے, قرآن سیکھیا ہے. آپ فرماندے نے میں جنگل وچ عبادت وچ مصروف سا, میرے دل وچ خیال آیا کہ اے بایزید بسطامی عیسائیاں دی عید آ رہی ہے, جتھے تو عبادت کر رہے ہیں نا یہ نال ایک علاقہ ایک شہر ہے دیر سمان, اتھے جا توجہ کرنا دا, اور اتھے جا کے ان عیسائیاں دے اس عید دے اندر اس فنکشن دے اندر شریک ہو. زنار پال ہے, یعنی سلیب وہ جڑی عیسائیت سے لٹکان دے نا وہ سلیب بھی پال ہے, اور عیسائیاں راہبہ آلہ جس طرح ساڑھے مسلمانہ دے جو عالم ہوندے نسی انہوں نے دین دے عالم کہنے نا, راہبر دے رہنما کہنے, مرشد کہنے, ایویں عیسائیاں دا جڑا انہوں دا عالم ہوئے انہوں دے دین دا وہ اس نو راہب کہندے. انہوں دے میلے وچ انہوں دے اجتماع شریک ہو. آپ فرماندے میں حیران ہویا, میں محمدی ہاں, میں نبی دا غلام ہاں, میں ادھے کی لین جانا. آپ فرماندے میں اس نو وسوسہ سمجھیا,
دوسری مرتبہ پھر میرے دل چ بات ڈالی گئی، الہام ہویا کہ اے با یزید بسطامی، عیسائیاں دا ایک بڑا بڑا اجتماع ہو رہا ہے دائرے سمان دے اندر، جاؤ تے شریک ہو۔ آپ فرما دے، میں پھر اگنور کیتا کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے، میں اٹھے کی لے گیا۔ آپ فرما دے تیسری مرتبہ پھر میں نو آرڈر آیا کہ اے با یزید بسطامی، تو میرے اولیاء اخیار دے اندر ہے، تو گمراہ نہیں ہو سکتا، عیسائیاں والا حلیہ بنا تے عیسائیاں دے اجتماع دے اندر شریک ہو جا۔ آپ فرما دے میں یقین پختہ کر لیا، عیسائیاں والا لباس بھی پہن لیا، حلیہ بھی بنا لیا، توجہ ہے، فرما دے میں عیسائیاں والا لباس تے حلیہ بنا کے نا اس دائرے سمان وچ گیا تے اوتھے 500 عیسائی راہب انہاں دے دین دے عالم اس ایک جگہ تے اکٹھے سن، بیٹھے سن تے میں بھی انہاں وچ بیٹھ گیا۔ جدوں میں بیٹھ گیا تے انہاں دا جڑا وڈا راہب سی نا وہ نکلیا، باہر نکل کے وہ دے واسطے اسٹیج بنیا سی، کرسی لگی سی، وہ دے اوتے بیٹھ گیا۔ بڑی دور دور تو عیسائی راہب اپنے اس بڑے عیسائی کولوں فیض لین واسطے، رشد و ہدایت لین واسطے، اپنے دین دا انہاں دے جو عیسائیت سی اس دا میسج اور پیغام لین واسطے اس جگہ تے موجود سن۔ آپ فرماندے نے حضرت با یزید بسطامی کہ میں بھی گیا، میں اس دے اندر بیٹھ گیا، بڑی توجہ فرمائی۔ آپ فرماندے نے جدوں میں بیٹھا نا تے اس پوری عیسائیاں دی جماعت وچ ایک میں محمدی سا، دوجے سارے عیسوی سن، عیسائی سن۔ فرماندے نے جدوں عیسائیاں دا عالم آ کے بیٹھا نا کرسی تے بیان شروع کرن لگا جو دے اتے لرزہ طاری ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ دے اتے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ عیسائی جڑے ہوتے اگے بیٹھے سن انہاں کیا کہ بھئی بزرگوں کی کر رہے ہیں، کسی بات نہیں کر رہے، بیان نہیں کر رہے۔ تو وہ عیسائی راہب کہندہ ہے کہ جڑے تسی سارے بیٹھے ہو نا انہاں وچ ایک محمدی بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے نا، انہیں ایک محمدی بیٹھا ہے، اس دا روب بولن نہیں دیندہ پیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ بھائی واہ، انہاں مسلمانہ دا روب کڈا ہوندا سی۔ آج ساڈے اتے تے انہاں دے روب نے نا، لیکن وہ اہل قرآن سن، انہاں قرآن پڑھیا سی، انہیں کہا دا روب بولن نہیں دیندہ پیا، مار دے گئے، انہیں کہا نہیں یہ زیادتی ہے۔ جے ساڈے وچ آ ہی گیا ہے نا تے ہن اسی پرکھنے محمدی ہوندے کیویں دے نے؟ ہائے او کوئی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ انہیں آکھیا پرکھ لینے محمدی کیویں دے ہوندے نے؟ انہیں آکھیا بھئی تینوں تیرے نبی دی قسم جتھے ہیں کھڑا ہو، راہب بھئی پہنچیا ہویا ہے سی۔ انہیں آکھیا بھئی ہے جتھے کھڑا ہو۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ جدو ویکھیا نا انہیں پھر باہمیں لباس عیسائیاں والا سی، وچتے محمدی سی نا۔ حضرات دی وقار علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تھے، آپ فرما دینے یہ راضی کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کہاریو
جباریو قدوسیو جبروت قہاریو جباریو قدوسیو جبروت یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اے مومن دی شان ہے۔ حضرات دی وقار علامہ اقبال فرما دے محمد ہی کھڑا ہویا، انہیں کہا بھئی آگے ہیں ٹھیک ہے تو خود چل کے آئے ہیں، ہون اسی تیرے تے کچھ سوال کرنے نے تے تو جواب قرآن چو دینا ہی۔ توجہ ہے، سوال اسا کرنے تے جواب تو قرآن چو دینا ہے۔ تو آڈا دعویٰ ہے ساٹھے قرآن چو ہر گل دا جواب موجود ہے۔ قرآن چو جواب دینے جے دے دے میں تے پھر تو سچا اسی جھوٹے، تے جے تو جواب نہ دیتا تے پھر ساڑی تلوار ہوئے گی تے تیرا سار ہوئے گا، تو ساڑے اجتماع چایا کیوں؟ حضرت باید بستامی چل دے سٹیج تے آگئے تے آپ فرماندے نے معقول اور منقول، اے علم دیا دو قسمان، جیڑا چنگا پڑھیا بندہ ہویا انہوں نے جامعہ معقول و منقول، اور ویسے منقول ہی پڑھایا جاندہ ہے، معقول ذرا گھٹی ہوتے۔ حضرات محترم آپ نے فرمایا معقول اور منقول دا جو سوال کرنا چاہے تینوں محمد غلام دی طرف چھوٹی ہے۔ توجہ ہے حضرات دی وقار نالوں نہ کھیا جڑیا تیرے نال والے نے نہ کول بھی پوچھ لیں، انہاں کول بھی مشورہ لے لیں تے رل کے جتنے سوال کرنے جے نبی دے غلام تے کر لو، جواب قرآن چو ہی آئے گا۔ اے وہ لوگ جنہ قرآن پڑھیا ہویا سی، اے وہ جنہ دی نظر قرآن تے ہے، جنہ دے دل وچ قرآن موجود ہے۔ اے وہ لوگ نے جنہ نو اقبال آکھے ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، مومن دی شان تے دیکھ۔ گرامی قدر حضرات ذرا توجہ فرمانا، انہوں نے کہا جی ساڑھا پہلا سوال، لیکن جواب قرآن چو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو قرآن چو ہی دے آگا۔ گرامی قدر حضرات عیسائی راہب نے سوال کیتے، انہیں کہا بھئی اے نبی دے غلام محمدی میرا سوال ہے وے، پہلا سوال ہے وے، دس او کیڑی چیز ہے جڑی ایک تے ہوندہ دوجا نہیں ہو سکدا؟ او کیڑی چیز ہے جڑی ایک تے ہوندہ دوجا نہیں ہو سکتا؟ ہے ایک لیکن ہوندہ دوجا ممکن؟ جواب قرآن چو آئے، حضرت بائی بستامی فرمانے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ فرمایا میرا اللہ ایک ہی ہوندہ دوجا نہیں ہو سکتا، میرا اللہ ایک ہی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض۔ فرمایا اے ہی میرا اللہ، نہ ہو دے بڑے نے پر ہے ہی کوئی، رب ایک کے ہوندہ دوجا ہو سکدا؟ اور نہ کیا ٹھیک ہے سوال ٹھیک ہے جواب بھی ٹھیک ہے، ساڑھا دوجا سوال او دو کیڑے نے جنہ دا تیجا نہیں ہو سکدا؟ انہاں کہا جی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے جنہ دا تیجا ہو سکدا؟ سوال ہے نا، جواب قرآن چو دینا ہے۔ آپ فرماندے نے سوال کر لو جواب قرآن چو ہی دیاں گا، وہ دو کیڑے نے جنہ دا تیجا نہیں ہو سکدا؟ آپ فرماندے نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ قرآن فرمان دین میں رات آرام واسطے بنائیے تے دن کاروبار واسطے، اے
دو نے انہیں چ تیجا نہیں ہو سکتا. انہیں کہا ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے وہ تین کیڑے نے جنہاں دا چوتھا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ آپ فرماندے نے وہ تین کیڑے نے جنہاں نے کہا جی او دسو اے محمدی، او دسو تین کیڑے نے جنہاں دا چوتھا نہیں ہو سکتا. تے حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا کے فرماندے نے واسع کرسی السماوات والارض. فرمایا کرسی، لوح اور قلم اے وہ چیزاں نے جڑیاں تین نے، نہ تینہ تو علاوہ چوتھی کوئی چیز ہو سکتی. انہوں نے کہا جواب ٹھیک ہے، لیکن اگلا سوال ہے وہ چار چیزاں کیڑیاں نے جنہ دی پنجویں ہو ہی نہیں سکتی. حضرت علی وقار حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے پہلی چیز، ہن آپ چار گن کے دسو. آپ فرماندے نے پہلی چیز فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد زبورا. اللہ آپ فرماندے نے پہلی چیز زبور، تجھی انجیل تے تورات. انزل التورات والانجیل. چوتھی چیز فرمایا چوتھی چیز ہوئے جنہوں اللہ فرماندے پیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آسمانی کتاباں چار نے پنجویں نہیں ہو سکتی. توجہ ہے؟ انہیں کہا جی ٹھیک ہے یہ کتاباں چار نے پنجویں نہیں ہو سکتی، وہ پانچ کیڑے نے جنہ دا چھواں نہیں ہو سکتا. بات سمجھے چاہ رہی ہے نا؟ انہیں کہا جی ٹھیک ہے چار کتاباں ہو گئی ہیں، ہن اے دسو جی وہ پانچ کی نے جنہ دا چھٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے قرآن دی اگلی آیت مسکرا کے پڑھیے. فرمایا اللہ قرآن فرمانے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا نمازاں فرض پانچ نے چھویں ہو سکتی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ چھ دسو جنہ دا ستواں نہیں ہو سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرات علی وقار آپ فرماندے نے جواب قرآن چوئی آئے گا وہ چھ کیڑے نے جنہ دا ستواں نہیں ہو سکتا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ نے 6 دنوں دے اندر زمین و آسمان پیدا کیتے نے. قیامت آ سکتی ہے کوئی 7واں دن نہ لڑا سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ 7 دسو جنہ دا 8واں نہیں ہو سکتا. توجہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 ہو گئے وہ 7 چیزاں دسو جنہ دے نال 8واں ہو سکتا. او 7 کون نے جنہاں نال 8واں نہیں ہو سکتا؟ حضرت باجد بستامی فرماندے نے الذی خلق 7 سماوات طباقا. میرا رب نے جس نے آسمان 7 بنائے نے 8واں ہو سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت باجد بستامی فرماندے نے 7 آسمان نے 8واں ہو سکتا. انہاں کیا 8 دسو جنہ دا 9واں نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ آپ فرماندے نے توجہ فرمانا. حضرات علی وقار حضرت باجد بستامی اللہ دا قرآن پڑھ کے فرماندے نے کہ او 8 نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی بخشی ہوئی ہے. یحملون العرش جڑے اللہ دا عرش اٹھا کے کھلوتے ہوئے نے او فرشتے 8 نے 9واں نہیں ہو سکتا. وہ 8 نے انہوں دا 9واں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے من لیا ہے ہن 9 دسو جنہ دا 10واں نہیں ہو سکتا. جواب قرآن چو دینا نہیں تے تلوارہ ساڑھے کھول نے. آپ مسکرا کے فرماندن تلوارہ نیام چ رکھو اے محمد دا غلام ہے.
انہاں کیا وہ دسو 9 کیڑے نے جنہاں دا 10واں نہیں ہو سکتا. آپ فرماندے نے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. فرمایا بنی اسرائیل دے فسادی شخص 9 نے، انہاں دا 10واں ہو سکتا. بنی اسرائیل دے فسادی شخص کتنے نے؟ 9. انہاں دا 10واں ہو سکتا. آیت میں قرآن دی پڑھ کے تو اندسی. عیسائی حیران نے. انہاں کہ ٹھیک ہے اگلی 10. او 10 کیڑے نے جنہاں نال 11واں نہیں ہو سکتا. تے جواب قرآن چچائی جائے. حضرت باجلی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جواب قرآن چوئی آئے گا. آپ فرماندے نے جیڑا مومن مسلمان بیت اللہ شریف دا حج تمتع کرے. حج دیاں قسماں ہوندیاں نا، حج قارن، حج افراد اور حج تمتع. یہ حج دیاں 3 قسماں جی ٹھیک ہے. فرمایا انہاں وچ مسلماناں واسطے جیڑا بندہ حج تمتع کرے اور غریب ہوئے قربانی نہ کر سکتا ہوئے، اللہ نے انہاں واسطے فرمایا ہے تسی قربانی نہ کرو، 3 روزے اوتھے رکھو. تے جدو اپنے گھراں جاؤ اللہ دا قرآن اندے اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. 3 اوتھے تے 7 گھر جا کے رکھیا جے، 10 روزے رکھیا جے، قربانی ہو جائے گی. 10 نال 11واں نہیں ہو سکتا. فرمایا ٹھیک ہے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. ہونے دسو جی وہ 11 کیڑے نے جنہاں نال 12واں نہیں ہو سکتا. تے جواب قرآن وچ آئے. جواب قرآن وچ آئے. گرامی قدر حضرات، یوسف فرماندے یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. اے میرے ابا جان میں 11 ستارے دیکھنے، 12واں کوئی نہیں تکیا. حضرت باجر بستامی فرماندے نے او 11 حضرت یوسف دے بھائی نے جنہاں دا 12واں نہیں ہو سکتا. فرمایا او 11 یوسف دے بھائی نے، انہاں دا 12واں ہو سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوال بھی ٹھیک ہے، جواب بھی ٹھیک ہے. وہ 12 دسو جنہ دا 13واں نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا؟ وہ 12 دسو جنہ دا 13واں ہو سکتا. حضرات دی وقار آپ فرماندے نے جواب اللہ دے قرآن چو آئے گا. آپ فرماندے نے فَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا. اللہ نے مہینے 12 بڑھائے نے، انہاں دا 13واں نہیں ہو سکتا. مہینے کتنے نے؟ 12. انہاں دا 13واں ہو سکتا. گرمی تو نہیں لگی. انہاں آکھیا عیسائیاں آکھیا راہب آکھیا جی ٹھیک ہے اے ٹھیک نے 12 نے ہون 13 دسو جنہاں دا 14واں نہیں ہو سکتا. او گل دی سمجھ بھی ہوندی جے کوئی نہ. تے جواب سانو قرآن چ چاہیدا ہے. ٹھیک ہے. حضرات علی کا فرما دے نے جواب قرآن چ ہوئے گا تے 13ویں دساں گا 14واں نہیں ہوئے گا. او 13 کیڑیاں چیزاں نے جنہاں دا 14واں نہیں ہو سکتا. فرما دے نے حضرت باجدید کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب ہے. آپ فرما دے رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تسی سن دیاں تھک گئے ہو، میں لگدا پیا ہے نہیں تہاڈی سبحان اللہ تو لگدا پیا ہے. جس لئے تھک جاؤ میں دسیا جائے، لیکن صدقے جاواں نہ علم آلیا تو 500 عیسائی راہب بڑے چوٹی دے پاپ پال گرو گھنٹال کھلوتے، نبی دا ایکو غلام کھلوتا ہے. اے سارے لڑ کے سوال کریا جے جواب دیاں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جواب قرآن چیزیں ساڈا اگلا سوال سن. آپ نے فرمایا بولو. انہوں نے کہا سوال یہ ہے او کیڑی قوم ہے جڑی جھوٹ بھی بولے ہے تو جنت وچ بھی جائے گی. جواب قرآن چ چاہیے. توجہ ہے. او کیڑی قوم ہے جن نے بولیا جھوٹ ہے لیکن قرآن چاہتا ہے وہ جنت وچ جان گے. توجہ ہے. حضرات دی وقار حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے
او قوم حضرت یوسف دے بھائی نے جنہ اپنے والد گرامی کو آکھیا سی اے ابا جان وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اسی حضرت یوسف نو اپنے سامان کو چھوڑ گئے سا تے انہاں نو بھیڑیا کھا گیا ہے. حضرت بستامی فرمانے نے بولیا جھوٹ نے یوسف علیہ السلام نے معافیاں دیتیاں نے اللہ جنت عطا فرمائے گا. بولیا جھوٹ نے لیکن جنت جان گے. انہوں نے کہا سوال دا جواب ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے او کیڑی قوم ہے جڑی سچ بولے گی تے جنت چ نہیں دوزخ جائے گی. توجہ ہے تے جواب سانو قرآن وچوں چاہیے. آپ فرماندے ہیں جواب قرآن وچوں ہی آئے گا. او کیڑی قوم ہے جڑی سچ بولے تے جنت تے جائے گی. آپ فرماندے ہیں یہود تے نصارہ نے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہندے نے عیسائی کچھ نہیں, عیسائی آندے نے یہودی کوئی شے نہیں. آپ فرماندے نے دوویں سچ آکھیا پر دوویں دوزخ وچ جان گے. نہ یہودی کسے کھاتے دینے تے نہ عیسائی کسے کھاتے دینے. دوواں ایک دوجے نوں سچے آکھیا ہے این دوویں کسے کھاتے دینا سچ بول کے بھی دوزخ وچ جان گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساڈا اگلا سوال ساڈا ہے تہاڈا قرآن ہے اے دے وچ لکھیا ہے الزاریات ذروا. ایک ہی چیز ہے. الزاریات ذروا کیا ہے؟ تے آپ فرما دیں اس تو مراد مشرق مغرب جنوب تے شمال اے دے تو چلن والیاں ہواواں نے. کہ ٹھیک ہے. الحاملات وقرا ایک ہی چیز ہے. فرمایا اے سمندر چلن والیاں کشتیاں نے. والجاریات یسرا والمقسمات امرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 15 شعبان دی رات نو جنہ فرشتیاں دی رزق ونڈن دی ڈیوٹی لگ دی نہ تو وہ مراد نے. انہوں نے کہا قرآن چوئی ساڑھا اگلا سوال ہے تمہ و رمہ دا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس دا معنی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو بھی پہلے جڑیاں قوماں موجود سانی نہ تو وہ قوماں مراد نے. اے انہاں قوماں دے نا نے جڑیاں آدم علیہ السلام تو بھی پہلے موجود سن. انہاں کہا ٹھیک ہے ہن سنو اے دسو. انہاں کہا ساڈا ہن اگلا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی اللہ پیدا فرمائیے تے پھر نا پسند فرمائیے. پیدا خود کیتی ہے لیکن نا پسند کیتی ہے. آپ فرما دے نے تے انہاں کہن والے سانو تانوں یہ دسیے سانو جواب قرآن وچ ہی چاہیے. جواب قرآن وچ چاہیے. او کیڑی شے جڑی رب پیدا کیتی ہے تے پیدا کر کے پسند نہیں سو کیتی. حضرات دی وقار اللہ دا قرآن سنیے. حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اللہ نے پیدا کیتی ہے گدھے نو رب پیدا کیتا ہے. یو دی آواز نو اللہ فرما دینے اِنَّن کَرَ لَسْوَاتِ صَوْتُ الْحَمِيرِ. آوازاں ساری میں پیدا کیتی ہیں پر میں نو گدھے دی آواز اللہ نو پسند نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگلا سوال ساڈا اے وے اے دسو او کیڑی شے جڑی رب آپ بنا کے تے پوچھدا پیا ہے کی شے؟ توجہ ہے خالق آپ ہے تے مخلوق کو پوچھدا پیا یہ شے کی ہے. حضرات دی وغیرہ فرماندے نے جواب اللہ دے قرآن وچ دیاں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ والا ڈنڈا عصا اللہ نے خود پیدا کیتا ہے. اللہ جاندا بھی ہے پر اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کو پوچھدا پیا میرا سونا اللہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ. اوے موسیٰ سونیا نبی تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ نبی تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ آپ پہ پیدا کردہ تے آپ پہ پوچھدا پیا کی ہے. توجہ فرمانا. عیسائی کٹھے ہو کے آندے انہوں نے سوال ڈاڈا کریے. انہوں نے کہا جی یہ دسو او کیڑی شے اللہ سب تو عظیم ہے کہ نہیں؟ اللہ سب تو عظیم ہے نا. انہوں نے کہا او شے دسو جنہوں رب آپ پیدا کیتا ہے تے مڑ آندا ہے عظیم ہے. یہ شے بڑی وڈی ہے وڈا رب ہو کے عظیم اللہ ہو کے آندا ہے شے بڑی عظیم ہے. حضرت باغ بستامی مسکرا کے فرماندے جواب قرآن ہی آئے گا.
انہوں نے آخیا جی دسو کیڑی چیز ہے جنہوں اللہ نے عظیم آکھیا ہے؟ یا فرماندے نے جدو عورت مکر کرے، عورت مکر کرے، عورت مکر کرے تے اللہ قرآن میں فرماندے نے وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ نوجوان لڑکیوں، نوجوان بچیوں، میرے بچیوں، میرے سنگیوں تے میرے دوستو، اللہ دا قرآن سن لو۔ ویسے جملہ معترضہ ہے، میں تواڈے سامنے بولدا پیا، موضوع تھوڑا جہا ہٹ کے بولدا پیا۔ اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورت دا مکر بڑا وڈا ہے۔ یہ اللہ کیوں دسیا ہے عورت دا مکر بڑا وڈا ہے؟ اللہ فرماندا ہے بچ کے، عورت دا مکر بڑا وڈا ہے۔ فیس بک تے وین والے میرے بچیوں ذرا بچ کے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انٹرنیٹ یوزر میرے بچیوں ذرا بچ کے، نوجوان دوستو ذرا بچ کے، ان کیدکن عظیم۔ دل مومن دے وچ صرف یار اکو ہی وسدا ہے، بات یار نہیں وسائی دے ہوندے، ایک ہی کافی ہوندا ہے۔ حضرات دی وقار فیس بک تے بہن والے بچیوں، اللہ قرآن فرماندے ہیں ان کیدکن عظیم، عورت دا مکر بڑا وڈا ہے۔ نوجوان بچے ذرا بچ کے، انٹرنیٹ دے بہن والے ذرا بچ کے، ڈش دے سامنے بہن والے ذرا بچ کے رہنا، کیبل تے ہر ویلے انڈیا دے ڈرامے ویکھن والے ذرا بچ کے رہنا۔ دل چکو وسایا جے زیادہ نہیں وسنا چاہیے۔ علامہ فرماندے نے جھکا تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ سمجھ آئیے کوئی نہ؟ دل ہوئی ہے جی دے وچ ایک وسدا ہوئے، جی دے وچ ایک وسدا ہوئے۔ میرے بچیوں اپنے آپ نو بچا کے رکھو، اپنے آپ نو برائیاں تو محفوظ رکھو۔ میرے آکھیا تساں فیس بک چھڑنی تے کوئی نہیں نا، میرے آکھیا تساں کو ٹی وی چھڑنا ہے، میں اس سے تو اپنی بول ضائع نہیں کردا پیا، تو انہیں سمجھانا پیا کہ بیٹھے تے تسی رہنا ہی ہے، پر پتر سونے ذرا بچ کے، میرا سنی نوجوان ذرا بچ کے، فیس بک والے تو بھی بچ کے، برشاشی والے تو بھی بچ کے۔ بچو گے کہ نہیں؟ ایتھے بول دیو بچاں گے، اور مسجد وعدہ کرو برشاشی والے لانتیاں تو ذرا بچ کے، او آکھو نا انشاءاللہ بچو گے نا؟ ٹی وی والے تو بھی ذرا، اے ٹی وی والے تو بھی ذرا انشاءاللہ بچ کے، برشاشی والے تو بچ کے۔ علامہ فرماندے نے جھکا تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ جھکا تو غیر کے آگے، تیرا دل جدو بھی جھکے، آمنہ دے لال دے پیار کے جھکے، سنی تیرا دل جدو بھی تڑپے، نبی دے نام دے تڑپے۔ جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ برشاشا ویچن والا کون ہے؟ ہولی کیوں بول دیو؟ بولو بولو، جڑا نسخے تو بغیر برشاشا نوجوانوں نشے واسطے ویچو کون ہے؟ اوہ ہولی نہ بولو، لعنت انج نہیں ہوندی، لعنت ذرا اونچی کری دی ہوندی، او کون ہے؟ اس لعنتی قوم دا بائیکاٹ کرو نا میرے سنی سجنوں۔ سنی ذرا جاگ میرا سونا، سون دی گھڑی نہیں، جاگ میرا بچہ، میرا نوجوان سنی بھائی ذرا جاگ، میرا سنگی ذرا جاگ، میرا بیٹا ذرا جاگ، میرا بھائی ذرا جاگ، میرا بچہ ذرا جاگ۔ انہا بے ایمانہ تو اپنے آپ نو بچا کے رکھ۔ جھکا تو غیر کے نشہ کرنا ہی تے نبی دے عشق دا کر، نشہ کرنا ہی تے بلال ورگا کر، نشہ کرنا ہی تے حضرت اویس ورگا کر، نشہ ہی کرنا ہی تے میں بھی کہنا ضرور کر، پر مولا علی ورگا کر۔ جن دے دل جدوی وسیع یار وسیع۔ جھکا تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا
من تیرا جڑا نشہ کرے اگو دے نال ملنا بھی نہیں مسجد وچ وعدہ کر دیو جڑا برشاشا کھائے دے نال سلام دعا رکھنی برشاشے والے دے کول بیٹھنا ایک واری وارننگ دینی ہے من گئے تے ٹھیک نہیں دی اکھنا نہ بھئی تیرا ہور رائے بیلیا ساڈا ہور رائے یہ گل منو گے کہ نہیں اور پنڈا والے ہو تسی تے اگے ہی کوئی نہیں کھاندے میں سکھے کی والے نال خصوصی گل پیا کرنا اور سکھے کی والے بھی یہ نہ سمجھیا میں سارے برشاشے تے ہی لگے نے آمد تسی پنڈا جا کے آکھو وہ شاہ ہی تو انہوں پہ آندے ہو سارے برشاشے تے لگے نے یہ میں دو چار گندیاں مچھیاں ہوندیاں انہوں نال گل پہ کرنے آ سمجھ آئی اے جڑا انتظام کرتے ہیں سارے ساڑھے سکھے کے والے یار ہی کرتے ہیں بڑے عاشق نے رسول اللہ دے سمجھ آئی دے کوئی نہ تے جڑے تسی پنڈا چوں دے تسی بھی ساڈے نال دے ہی ہو اور تسی بھی سکھے کی والے ہی ہو ہے نا اور یاراں دے وطن ساجے ہی ہوندے نے وکھرے وکھرے کوئی نہیں ہوندے سمجھ آئی دے کوئی نہ میرا دوست میرا بھائی اللہ فرماندے نے وَإِنَّ كَيْدَ كُلٍّ عَظِيمٌ عورت دا مکر بڑا وڈا ہے پیر مولوی فقیر جوان بڈھے اللہ فرماندا ہے وڈا جے اوے وڈا جے بچ کے رہا جے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مولویوں بڑا وڈا جے پیرو حافظو فقیرو بڑا وڈا جے ساڈے حافظ نے انہاں قرآن پڑھے اللہ انہاں قرآن پاک تے عمل دی توفیق بخشے حافظ دا کام ہوندا ہے قرآن پڑھے تے کام بھی حافظاں والے کرے یہ میں سارے بچوں بالخصوص آکساں حافظ دا مطلب نہیں ہوندہ بھئی سنیاں دے خرچے دے پڑے حافظ صاحب دی خدمت انہاں دا کھانا سارا مدرسے دی انتظامیہ دے دیوے اے پڑھ کے تے حافظ سیڈی سنٹر بلا لیتے بندیاں لا کام ہونا ہے جدرہ سوچو نا تسی انہاں نو چاہیے پڑھ کے دین دی خدمت کرن حافظ تو بعد بھی حافظ لگنا چاہیے تے جیڑا ماڈرن بنن دا شوق ہوئے تے حافظ نہ بنیا نا اب جو بیٹا میں ماڈرن بننا ہے تو حافظ نہ بنیا تے جی حافظ بننا ہے تو پھر پتر پوڑا بننا ہے پھر پتہ لگنا چاہیے حافظ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور حافظ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا بھائی اس نے داڑھی بڑی وڈی رکھی ہوئے تو سر تے ہر ویلے امامہ رکھے نہیں وہ کردار اچھا ہونا چاہیے وہ ظاہر تے باطن صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ نال ویسے اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے پیار اچھا سنتاں تے عمل کرتا ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے گرامی قدر حضرات انہیں کہی وہ کیڑی چیز ہے جڑی اللہ نے پیدا کیتی ہے پھر انہوں وڈے آنکھیں ہے جواب قرآن چاہیے سنیو آپ نے فرمایا جی وہ چیز ہے عورت دا مکر انہوں نے کہا جواب صحیح ہے اگلا سوال اور اس دا جواب دیو اور جواب سانو قرآن چو دینا جی توجہ ہے سنیو انہوں نے کہا جی سانو یہ دسو جس ویلے گدھا بول دے وہ کیڑی بولی بول دے جواب قرآن چو چاہی دے توجہ ہے بھائی جی گدھا کی گدھا بول دے اور یاد رکھو کی بول دے آپ نے قرآن دی آیت پڑھی آپ فرماندے نے یسبح للہ ما فی السماوات والارض کائنات دی ہر چیز اپنے رب دی تسبیح بیان کر دیئے ہر شے اپنے رب نو یاد کر دیئے انہاں کہ اچھا اے دسو کتا کی آندہ ہے جدو بول دے کتا کی آندہ ہے تے آپ فرمانے نے کتا بول کی آندہ ہے ویل لِأَهْلِ النَّارِ اے بات سمجھ لو تسی آندے ہو نا کتا بھوک دا پیاندے ہو پتہ ہے کی پیاندہ ہوندہ ہے وہ دوزخیو تو آدھے آستے دوزخ بنی ہوئی ہے یہ بولی کتا ہے پیا بولدہ ہوندہ ہے یاد رکھ لو وہ دوزخیانو دوزخ یاد پیا کرواندہ ہوندہ ہے حضرت باعث بھی اسلامی فرما دے یہ بولی پیا بولدہ ہوندہ ہے اچھا انہیں کہا اچھا یہ دسو اٹھ جدو بولدہ ہے وہ کی پیا بولدہ ہوندہ ہے اٹھ کی بولدہ پیا ہوندہ ہے حضرت باعث بھی اسلامی فرما دے جدو اٹھ بولدہ پیا ہوندہ ہے تو اٹھ کہندے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا انہیں کہا جی ٹھیک ہے دسو جدو پل پل بول دیئے تے کیڑا جملہ بول دیئے آپ فرماندے نے پل پل کہن دیئے سبحان اللہ ہین تمسونا وہین تصبحون
جی یہ دسو جدو مور بولدا ہے مور بولدا سنیا جی نا بھئی یہ آندا کی حضرت باعث بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لیں جدو مور بولدا ہے تے مور بول کے کہندا پیا ہوندا ہے سبحان اللہ اما یشرکون اللہ صدقے جائیے حضرات دی وقار انہیں خیری ہون ایک سوال معقول دا کرنا ہے معقول عقلی سوال کرنا ہے سانو ذرا جواب چاہیے دے دسو کیڑا درخت ہے جدیاں 12 شاخاں نے 12 ہر شاخ تے 3 پتے نے ہر پتے تے 5 پھول نے تے 2 پھول چھاں تے 2 پھول دھوپ تے رہندے نے تے 3 پھول چھاں تے رہندے سانو ذرا دسو یہ کیڑی چیز ہے یہ کیڑا درخت ہے توجہ ہے ایک درخت ہے جدے اتے 12 ٹہنیاں نے ہر ٹہنی تے 3 پتے نے اور ہر پتے تے 5 پھول نے 2 پھول رہندے نے ہر وقت دھوپ تے اور 3 پھول چھاں تے سانو جواب چاہیے حضرت باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسکرا کے فرما دینے 12 ٹہنیاں والا درخت سال سال 12 مہینے سال درخت دا نام ہے 12 ٹہنیاں تو مراد 12 مہینے نے 3 پتیاں تو مراد 3 دن نے 5 پھلاں تو مراد 5 نمازاں نے 2 روشنی چ پڑھیاں جاندیاں نے 3 اندھیرے وچ پڑھیاں جاندیاں نے حضرات دی وقار انہاں کیا جی ساڈا اگلا سوال ہے او کیڑی چیز ہے جی دے وچ جان کوئی نہیں تے ساہ لیندی ہے جواب قرآن چ دینا جے او کیڑی چیز ہے جی دے وچ جان کوئی نہیں پر سانس لیندی ہے جواب قرآن چ چاہیدا ہے حضرت باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس آپ فرماندے نے اللہ فرماندے نے مینوں رات دی قسم ہے مینوں صبح دے ویلے دی قسم ہے مینوں صبح دے وقت دی قسم ہے مینوں سویر دی قسم ہے جدوں سانس لیندی ہے فرمایا صبح ہے جڑی سانس لیندی ہے والصبح اذا تنفس صبح دے وقت دی اللہ قسم اٹھائیے جدوں سانس لیندا انہاں کا جواب ٹھیک ہے اگلا سوال یہ ہے وہ کیڑی چیز ہے جڑی بے جان ہے وہ دیتے حج فرض نہیں لیکن اس نے خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے توجہ ہے وہ کیڑی چیز ہے جی دیتے حج فرض نہیں ہے بے جان لیکن انہوں نے خانہ کعبہ شریف دا طواف کیتا ہے توجہ ہے حضرت باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے اس چیز دا نام حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی ہے حج فرض کوئی نہیں ہے بے جان پر جدو طوفان نوح آیا ہے حضرت نوح گزرے نے کشتی نے 7 چکر خانہ کعبہ دے مقام دے گرد لا کے پورا طواف کیتا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے جی او قبر دسو جڑی قبر والے نو لے کے سیر کر دی پھریے او قبر کیڑی ہے تے جواب سانو قرآن چو دینا جے جیڑی قبر اپنے وچ موجود مقبور سمیت قبر اپنے مقبور سمیت سیر کر دی رہی ہے او چلن والی قبر کیڑی ہے قبراں چل دیاں تے نہیں نا عیسائی مل کے کہندے نہیں حضرت باعث بستامی نو اے محمدیو قبر کیڑی ہے جیڑی مقبور نو لے کے سیر کر دی رہی ہے آپ فرماندے نے قبر و مچھلی ہے جن نے حضرت یونس علیہ السلام نو 40 دن اندر اپنے رکھی آئے اللہ قرآن فرماندے نے وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس حضرت دی وکھا انہاں کیا، اور یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ چ رہنا، یونس علیہ السلام مقبور نے تے مچھلی قبر جڑی لے کے ٹردی رہی ہے جاڑی تے۔ توجہ ہے نا؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ساڈا اگلا سوال یہ ہے، اے دسو اللہ نو سارے جانوراں چ جانور کیڑا سونا لگدا ہے؟ جواب قرآن چ دے۔ توجہ ہے؟ آپ مسکرا کے فرماندے ہیں جواب قرآن چو آئے گا۔ اللہ قرآن فرماندے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ فرماندے ہیں جدو نبی دا غلام مجاہد جڑے گھوڑے تے سوار ہوئے، او گھوڑا اللہ نو ساری دنیا تو اڈن والی دور دی بھی قسم اٹھائی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اے دسو ساڈا اگلا سوال ہے، پوری دنیا چ سب تو افضل دریا کیڑے نے؟ معقول دا سوال ہے، دریا کیڑے نے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جیہون، سیہون، دجلہ، فرات تے نیلے مصر دریا اللہ نو پیارے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا ساری دنیا چو سب تو پہاڑ اللہ نو کیڑا سونا لگتا ہے، چنگا لگتا ہے؟ آپ فرماندے نے تور پہاڑ۔ انہوں نے کہا سنو یہ دسو اللہ نو پوری دھرتی تو شہر کیڑا سونا لگتا ہے؟ جواب قرآن چو چاہیے، آپ فرماندے نے اللہ قرآن فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سونیا مینوں مکے شہر دی قسم ہے، ایتھے تو رہنا، میرا جملہ میرا جملہ میرا جملہ ہے وے۔ اللہ فرماندا ہے وانت حل بہذا البلد، سونیا تو مکیوں میں رب نو مکہ پیارا لگدا ہے، سونیا تسی مدینے ہو رب نو مدینہ پیارا لگدا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرات علی وقار انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ساڈا اگلا سوال یہ ہے کہ دنیا دیاں سب تو افضل عورتاں کیڑیاں نے؟ حضرت باجد بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا دیاں سب تو افضل عورتاں ام البشر حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اے دسو اللہ نو سب تو زیادہ مہینہ کیڑا پیارا لگدا ہے؟ اللہ نو مہینہ کیڑا پیارا لگدا ہے؟ حضرت باجد بستامی فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ انہاں کہا دسو اللہ نو ساریاں تو زیادہ کیڑا دن تے رات پیاری لگ دیئے؟ آپ فرماندے نے دن جمعہ دا، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ دن جمعہ دا انہاں کیا رات، رات کیڑی پیاری لگ دیئے؟ حضرات دی وقات تے حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا کے فرماندے نے اللہ نو رات ہو پیاری لگ دیئے۔ یہ دے بارے اللہ فرماندے نے اِلَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رات لیلۃ القدر دی اللہ نو ساریاں راتاں تو پیاری لگ دیئے۔ انہیں کہا جی وہ چار چیزاں دسو جنہ دی نہ امی ہے تے نہ ابو ہے، چار چیزاں دسو تے دسنیاں قرآن اچھو جے اور سنیوں کو سمجھ آؤ نہیں پئیے کوئی نہ۔ حضرات دی وقار تے آپ فرما دینے پہلی چیز
جدا امی بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں، حضرت آدم نے دوجی انہاں دی زوجہ نے اللہ فرماندنی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم تے حوا دو، تیجی چیز کیڑی آپ نے فرمایا تیجی چیز حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی ہے، جدی امی بھی کوئی نہیں ابو بھی کوئی نہیں، پتھر چو پیدا ہوئی ہے۔ اللہ قرآن نے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیا، چوتھی چیز فرمایا جدو اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری چلیے، جبرائیل دمبا لے کے آئے نے، اس دمبے نو جنت چو لے کے آئے نے، نہ او دی امی ہے نہ او دا کوئی باپ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، اور نہ کہا جی ٹھیک ہے۔ حضرات دی وقار انہاں آکھیا جی اگلا سوال ہے دنیا تے پہلا قتل کون ہویا ہے؟ دنیا تے پہلا قتل کس نے کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا قتل ہون والا بھی حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا، قتل کرنے والے بھی آدم علیہ السلام دا بیٹا، قتل ہون والے دا نام حابیل ہے، قتل کرنے والے دا نام قابیل ہے۔ پہلا خون انہاں کہ ٹھیک ہے، سانو یہ دسو یہ سوال ہے ساڈا کہ تسی مسلمان ہو، نبی دے غلام ہو، وہ 14 چیزاں کیڑیاں نے جنہاں نے اپنے رب نال گل کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا 7 زمیناں تے 7 آسمان۔ انہاں کیا او چیز دسو جدے نال رب گل کیتی ہے تے نہ وہ انسان ہے نہ جن ہے، اللہ وہی کیتی ہے او دے اتے وہی آئی ہے، لیکن نہ انسان ہے تے نہ ہو جن ہے، وہ کیڑی چیز ہے؟ تے آپ فرماندے نے انہاں کہا جواب قرآن وچوں چاہیے جائے، آپ فرماندے نے جواب قرآن وچوں ہی آئے گا، گھبراندے کیوں ہو عیسائی ہو؟ انہاں کہا جی وہ کیڑی چیز ہے جدے اوتے اللہ نے وہی کیتی ہے؟ آپ فرماندے نے وَأَوْحَىٰ رَبَّكَ إِلَى النَّحْلِ، میرے رب نے شہد دی مکھی وال وہی کیتی ہے، نہ وہ جن نہ وہ انسان ہے۔ انہاں کہا ٹھیک ہے گل سمجھ چاہ گئی ہے، اے دسو بھائی او کیڑیاں 4 چیزاں نے؟ معقول دا سوال ہے عقلی کہ جنہ دا مرکز ایک ہے لیکن 4 نہراں نکل دیاں نے، منبع ایک ہے لیکن 4 نہراں دے ذائقے وچ فرق ہے۔ وہ نہراں کیڑیاں نے تے وہ منبع کیڑا ہے؟ آپ مسکرا کے فرماندے نے اس منبع دا نام دماغ ہے۔ دماغ وچوں 4 پانی نکل دے، آنکھ چو نکل دے پانی دا مرکز دماغ ہے لیکن ذائقہ نمکین ہے، ناک چو نکلے تے ذائقہ ترش ہے، منہ چو نکلے تے ذائقہ میٹھا ہے، کان چو نکلے تے ذائقہ کڑوا ہے، 4 دماغ چو نکلے نے پر ذائقہ وکھرا وکھرا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا عیسائیوں سارے کٹھے ہو جاؤ تے کٹھے ہو کے سوال کر لو، انہوں نے کہا یہ دسو رسول کنے نے تے نبی کنے نے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی نے، جنہیں 313 رسول دوجے غیر رسول نے۔ اللہ فرمانے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ انہاں کیا اے نبی دے غلام ساتھ سوال مک گئے، آپ نے فرمایا انہیں ایک سوال میں کرنا ہے تے جواب تسا پہلے دے کوئی نہیں دینا۔ ہائے 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 توجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عیسائیوں ہن جواب تے آ جے، انہاں آخیا نہیں جی نہیں تسی سوال کرو، دین گے ساڈے بڑے پادری صاحب بھی جواب۔ توجہ رکھنا ہن ضائع نہ کرنا محنت رو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت باعث بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں نبی دے غلاموں تواڈی عظمت تو صدقے جائیے 500 عیسائی راہب مجمع وچ موجود نے۔ یا فرماندے نے عیسائیاں دے وڈے پادری ذرا اے دس آسماناں دی تے جنت دی کنجی کیڑی ہے؟
آسمانہ دی تے جنت دی کنجی کیڑی ہے ذرا اے دس پادری چپ پادری چپ تے 700 عیسائی 500 عیسائی موجود نے وہ کہندے نے پادری صاحب جواب کیوں نہیں دیندے آوندا کوئی نہیں ہو سکیا آوندا ضرور ہے پر میں دسیا تے مڑ مان لو گے انہاں کیا اگے بھی تیرے نال سا تے ہن بھی تیرے نال تو جواب دس انہیں آکھیا اے نبی دے غلام تو پوچھئے جنت دی کنجی کیڑی ہے تے آسمانہ دی کنجی کیڑی ہے تے جنت آسمانہ دی کنجی ہے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات انہاں کیا اے نبی دے غلام ساتے سوال مک گئے نے آپ نے فرمایا انہیں ایک سوال میں کرنا ہے تے جواب تساں پہلے دے کوئی نہیں دینا توجہ ہے آپ نے فرمایا عیسائیو ہن جواب تے آ جے انہاں آخیا نہیں جی نہیں تسی سوال کرو دین گے ساڈے بڑے پادری صاحب بھی جواب توجہ رکھنا ہن ضائع نہ کرنا محنت رو گرامی قدر حضرات حضرت پاک بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں نبی دے غلام تواڈی عظمت تو صدقے جائیے 500 عیسائی راہب مجمع چ موجود نے یا فرماندے نے عیسائیاں دے وڈے پادری ذرا اے دس آسماناں دی تے جنت دی کنجی کیڑی ہے آسمانہ دی تے جنت دی کنجی کیڑی ہے ذرا اے دس پادری چپ تے 700 عیسائی 500 عیسائی موجود نے وہ کہندے نے پادری صاحب جواب کیوں نہیں دیندے آوندا کوئی نہیں ہو سکیا آوندا ضرور ہے پر میں دسیا تے مڑ مان لو گے انہاں کیا اگے بھی تیرے نال سا تے ہن بھی تیرے نال تو جواب دس انہیں آکھیا اے نبی دے غلام تو پوچھئے جنت دی کنجی کیڑی ہے تے آسمانہ دی کنجی کیڑی ہے تے جنت آسمانہ دی کنجی ہے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرات دی وقار 500 عیسائی بیمائر راہب حضرت باجری بستامی دی ہتھاں چ ہاتھ دے کے آندے نے جدے کول اتنا علم ہوے جدے غلام ایڈے علم والے نے انہاں دا نبی کتنی عظمت والا ہوئے گا ہن جنت دی کنجی دتی جا ہائے ہائے توجہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تھے فرماندے نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ زمانہ نہ 500 عیسائی جدو آپ دے ہاتھ تے بیعت ہو کے کلمہ پڑھ گئے نا انہاں کہ ہن کنجی دسی جوئے ہن سانو دتی تے جا سونیا جدو کلمہ پڑھ لیا تے اللہ نے فرمایا اے پیارے با یزید ذرا دستے صحیح تینو ایک وردی عیسائیاں والی تاں پہنائی سی تیری وردی دے بدلے 500 نو نبی دا غلام بڑا چھڑے آئے توجہ ہے اے جے جنہاں نو قرآن آندا سی ہن بندے آندے لیکن انہاں نبی دی غلامی کیتی ہے نا اور تو اندس یہ اس بندے قرآن پڑھیا کی تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھدا کی تو حضرات محترم اے وہ بندہ ہے جس نے سید الاسخیاء حضرت امام جعفر الصادق کو قرآن پڑھے ہے یہ فرق ہوتا ہے نا بھی قرآن پڑھیا کی تو اور پڑھنا فرق ہوتا ہے اس بات دی منڈ نہیں بندیا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے تے نہیں، تھکے ہو تے دس دیو، اور تھک پاؤ تے دسیا جی یار، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود تینوں تے اٹھ چران تے مزدور کوئی نہیں سی بندہ رکھتا، آج تو سانو قرآن دے مسئلے دسنے، نبی فرماتے ہیں تسا قرآن سیکھنا ہوئے تے عبداللہ ابن مسعود تو سیکھو، پڑھیا کتوں ہی ایسا تیری کسی مدرسے جانے آتے نہیں تکیا، تو توجہ ہے جے کوئی نہ سنیو، او علم صرف ڈگریاں دا نا نہیں ہوندہ، اے کملیو کئی ڈگریاں لے کے بھی جاہلی رہ جاندے جے، او اس سے گل تے مر جاندے نے، بس آٹے کو ڈگریاں بڑی جانے، سمجھ آئی جے؟ اے ڈگریاں دا نا علم نہیں، علم نبی دے پیار دا نا ہے، علم نبی دی نگاہ کرم دا نا ہے، جتے اتے آمنہ دے لال دی نظر ہو جائے سونا انہوں یہ عالم بڑا چھڑ دے۔ دیکھنا میری بات دا، میں دعوے دی دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے پوچھے علم کی تو پڑھیا دیا؟ سارے میرے نوجوان بچے سن لو اور اپنے دل وچ بٹھا لو، علم پڑھنے والوں سیکھو علم پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سونا عمر میں علم پڑھنے واسطے کسی اور مدرسے وچ نہیں گیا، میرا ایک عمل ہے، جدو میرا سونا نبی اپنی نالین اتار کے مسجد کے اندر جاندا ہے، میں سونے دے جوڑے اٹھا کے اپنے سینے نال لا لینا وا، اللہ میں نو علم قرآن دے چھڑدا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ آپ فرماتے ہیں اچھا سویرے حضور آنا ہے تو میں حضور دے جوڑے آپ خود اٹھا کے سینے نال لاواں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر اگے بھی اسی لینے تو ہن بھی اسی اٹھانے نا۔ حضور آئے تو دوویں صحابہ حضرت عمر تے عبداللہ ابن مسعود مسجد بوئے کے کھلوتے کس واسطے؟ سونے یار دے جوڑے اٹھانا۔ میں قربان جاواں انہاں دے عقیدے آتے۔ حضور آئے نالین اتاری تے اگے حضور نالین اتار کے سیدھے ٹر جاندے ہیں، اس دن حضور نالین اتار کے تے پچھو تکیا ہے۔ میرے غلام کی کر دے، میں حضور تے جان دے ہوندے نا حضرات دی وقار۔ ہن حضرت عبداللہ ابن مسعود دا قد چھوٹا ہے، فزیکلی طور تے آپ دا قد چھوٹا ہے، حضرت عمر فاروق دا قد بڑا ہے، کہ ہن جس بندے اتو جھکنا ہوئے ظاہر ہے دا ٹائم زیادہ لگنا ہے، جڑا تھلے دی ٹائمنگ گھٹ ہونی، یہ ہے نا طریقہ، ہے اتو آنا ہے دا ٹائم زیادہ لگنا ہے، نیچے والے دا تھوڑا لگنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جدو حضور نہ علیہ اتارے تو آپ دی اگے مشق کی ایسے آپ نے فوراً اٹھایا تے اپنے سینے نہ لایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے امتیو بندے آندے نے صحابہ لڑدے رہے، میں کہا جی لڑدے رہے نے پر اساں ویکھیا وہ حضور دے جوڑے اٹھان تو پہ لڑدے آئے، یہ پیار بھریاں لڑائیاں نے۔ صحابہ نے سانو درس دیتا ہے قرآن کی میں پڑھی دیا، فرماندے نے قرآن کی میں پڑھی دیا سلطان العارفین سلطان باہو بولے بے آپ فرماندے نے بے ادبا نہیں خبری ادب دی تیو قید باتوں وانجے جڑے بڑ قدیم دیکھے ہائے تیو کدی نہ تھی بنے کانجے جڑے ہان مٹی دے بھانڈے تیو کدی نہ تھی بنے کانجے جڑے بڑ قدیم دیکھیڑے آئے تیو کدی نہ تھی بنے رانجے تے ادب نصیب جنانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے
ابن مسعود اللہ تک کے نا تے حضور مسکرائے نے، حضور مسکرائے نے۔ جدو حضور مسکرا کے ویکھیا نا جدی اللہ یار پیار نال ویکھے نا وہ بڑی قسمت والا ہوتا ہے۔ یہ گل ہے کہ نہ یار؟ حضرات محبوب ہوئے جن دے نال بندے نو پیار ہوئے نا، وہ جدو مسکرا کے پیار نال تکے نا تے محب دا دل خوش ہے، عاشق راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دا دل باغ باغ ہویا کہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے یار اج ایک سودا نہیں کردا۔ توجہ رکھیا جائے، صحابہ دا عقیدہ لے جانا، ایک سودا کر لو۔ آپ فرماندے نے کی سودا کرنا جی؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے میری یہ ساریاں نیکیاں دا پتہ ہی نہ کنیاں۔ آپ فرماندے نے پتہ ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے عبداللہ ابن مسعود میریاں نیکیاں نو جاننا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے، میرے اعزازات بھی جاننا ہے۔ عمر نو ویکھ کے شیطان راہ چھڑ دیندا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری فرما چھڑیا ہے۔ میرے نبی دے نام دے میں ہجرت کیتی ہے، جہاد کیتا ہے۔ میں آیا تے میرے نبی نے فاروق آکھیا ہے، میں آیا تے اذان ہوئی ہے، میں آیا تے اعلانیہ کعبے وچ عبادت ہوئی ہے۔ فرمایا عمر میں تیریاں نیکیاں نو، تیرے کارنامے نو، تیری عظمت نو جاننا پول سودا کی کرنا ہی۔ فرمایا میریاں ساریاں نیکیاں للے پر سونے دی مسکراہٹ مینوں دے دے۔ سبحان اللہ تو نہیں لگتا بول شاہ جی بس کرو گرمی ہے، سنیو ٹائم بڑا ہو گیا۔ حضرات علی وقار بڑی توجہ کرو، میں آخری جملہ دے رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلام فرما دینے سب کچھ بھول لے، آئے کو مسکراہٹ مینوں دے چھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سنی ذرا سننا۔ حضور مسجد وچ بیٹھے نے، کتاباں ایک واقعہ ہوتا ہے، بس آخری جملہ دے رہے ہیں۔ حضور مسجد وچ بیٹھے نے، ایک نوجوان نو عمر اٹھتی جوانی ہے، کافر یہودیاں دا چھوڑے منڈا ہے، مسجد وچ گزریا تے حضور مسکرا کے ویکھیا۔ ہاں 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 ہاں، توجہ ہے۔ میرے نبی نے اس نوجوان یہودی نوجوان منڈے لو مسکرا کے تکیا، تے جدوں حضور تکیا اللہ کہ سونے جی تینوں تکا لگتا ہے تو ہن کدے جانا سی؟ حضرات دی وقت جدوں تکیا تکیا حضور نے مسکرا کے تے انہوں بھی تکیا، گھر ٹر گیا۔ جدوں گھر گیا نا تے گھر دل نہیں لگتا، گھروں چلیا تے اس راہ تے کھلو گیا جتھوں حضور لنگنا ہے، اس گھر تے اس راہ تے کھلو گیا جتھوں حضور لنگنا ہے۔ حضور لنگے دیدار کیتا، کدی آنا تو مسجد تے بوئے کے کھلو جانا تے حضور دا دیدار کرنے آنا۔ گرامی قدر حضرات، میں آنا منڈیو نوجوانوں عشق کرنا چاہیے، عشق تو بغیر بھی کوئی زندگی ہے، لیکن یہ سوچو عشق کرنا کتنے میں؟ ہائے ہائے ہائے، عشق والی تھان تے ویکھو، او گٹیا جگہ تے عشق نہیں کریدا۔ عشق کرنا ہوئے تے اس لجپال نبی نال کر جڑا قبر وچ بھی معشوق دے کول آ جائے، اے عشق کرنے والی تھان۔ توجہ کر، حضور لنگ دے تک دے رہے تے عشق مڑ اظہار تے منگدا ہے۔ حضور دن دن تک دے، پیو تو بھی ڈر دے، برادری تو بھی ڈر دے، برادری تو بھی ڈر ہوتا ہے۔ منڈا بھابیاں دا میں سنیاں دی مسیتے گیا تو انہاں آکھنا تو تے کیوں جانا ہے، لیکن عشق سچا ہوئے تو چھک تے لے آوندا ہے نا۔ وہ سنیوں کو سمجھ آئی جائے تو سبحان اللہ۔ اے گل پن بڑی ونڈ دی دسی ہے، اے شیعہ دے منڈے نے کدے تے آ جاندے نے، بھئی گھر والے نہ کھوڑے سی شیعہ تو تے کی لین جانا ہے، پر عشق جڑا ہے کھینچ لے آوندا ہے۔ اے تے شیعہ بھی آن تے سیاں نے بسم اللہ آ جاؤ، بابی آن تے سیاں نے آ جاؤ، کیونکہ تو جڑا بھی ہے انہیں فیض ہی لے کے جانا ہے۔ تے نفرت نہیں ونڈی جاندی، پیار ونڈیا جاندا ہے، تے جڑا آ جائے انشاءاللہ پکا ہو جاندا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ حضرات محترم جڑا آ جائے مڑ نہیں جاندہ، اے سرکار مدینہ لجپال کریم نبی دا فیض ہے۔
جڑا بھی آ جائے جس برادری چ بھی آ جائے مڑ نہیں جانا رہ جاتا ہے. حضور پسند فرما لیا ہوں جتھے حضور ہوتے ہیں اتنے وقت گزرتا گیا عشق پکتا گیا عشق پکتا گیا پکتا پکتا پکتا. حضرات دی وقار میں صدقے جاواں بابا فرید الدین مٹھن کوٹ والے فرما دینے ایک فرید ہے گنج شکر والا وہ بھی عاشق ہے ایک مٹھن کوٹ والا فرید ہے وہ بھی عاشق. حضرات دی وقار گرامی قدر حضرات اٹھ دی جوانی حضور نال پیار ہویا ہے تے آندا ہے عشق لگا سی کھیڈاں اے کھیڈ دی نو ہائے ہائے سمجھ آئی جے کوئی نہ بچپن ہے جے نوجوانی عشق لگا سی کھیڈاں اے کھیڈ دی نو. دعا کرو لگ جان سنیو دعا کرو ساڑیاں بھی نظریں لگ جان سانو بھی عشق ہو جائے. اور میرے کول تے سودا ہی ہے میرے کول اور شے ہی کوئی نہیں میں تمہیں دسدا پیا وعدے کر کے میرے کول اور کوئی سودا نہیں جے. کسی دا دل ہوئے نا میرے کول بڑا علم ہے میرے کول بڑا فیض ہے میرے کول صرف عشق دا سودا ہے. اس دکان تے اور ہے ہی کوئی نہ ایک کو سودا ہے. سمجھ آ رہی جے کوئی نہ جو کچھ ہے وہ اس سے دے تو پھیلی ہے بس اس سے دے صدقے ہی باقی سب پیچھے ہوئے سب تو اکیل. حضرات دی وقار بچہ بیمار ہو گیا نوجوان بیمار ہو گیا نوجوان نو خیز اٹھ دی جوانی عشق دی بیماری لگی ہے. حضرات یہ جڑا عشق ہے نا عشق یہ ہے بیماری لیکن یہ بیماری جنہوں لگ جائے وہ مردہ نہیں تر جاندہ ہے. دوجیاں بیماریاں مار دیاں نے تے اے بیماری تار دیئے. حضرات دی وقار جدو عشق اپنے انتہا تے پہنچ گیا اور عشق دا معنی جو میں آج یا پڑھ لیا تھا میں عشق دا مطلب کی ہوتا ہے تو آدھیں جدو محبت دی حد نہ لبے اتھے عشق بول دے جدو حد دے چروے ادو محبت ہوں دیئے تو جدو حد نہ ملے ادو عشق آن دے. گرامی قدر حضرات بستر تے دراز صاحب فراش نوجوان امی بھی کولے تے ابو بھی کولے پوچھ دے نہیں پتر دستے صحیح تینوں مرد کیے تے بابا فرید مٹھن کوٹ والے فرما دینے کیا حال سنا دل دا کوئی مارم راز نہیں ملدا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا لکھ نسخ طبیب کھوام نے میرے دل دا بیت نہ پاون پوے فرق نہیں ایک دل دا کوئی مارم راز نہیں ملدا. کوئی رازدار ہوئے تے دسا فرما دینے کیا حال سناواں دل دا او کوئی محرم راز نہیں ملدا کیا حال سناواں دل دا کیا حال سناواں دل دا کوئی مارم راز نہیں ملدا لکھ نسخ طبیب کھلاون میرے دل دا بیت نہ پاون پوے فرق کرے تشریف لیاؤ ہاں تیری دید ہے دارو یہ دکھیاں دا زخماں دے مرہم لاؤ ہاں کائنات سب تو ہے نیبیاں دے
گھری تشریف لیاؤ آقا تیرا ہجرت پتھر نہیں جردے نا سانو انج تڑپاؤ آقا تیرا ہجرت پتھر بھی نہیں چل دے نا خضر نوجی تڑپاؤ میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے کدی پہرا دے وچ پاؤ آقا تیرا ہجرت پتھر بھی نہیں جردے نا سانو انج تڑپاؤ تیری دید ہے دارو دکھیاں دا حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے کائنات جی سب تو ہوئے نیویاں دے کدی کر تشریف لیاؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ میں آپ بیماریاں میری کلی بیماری ہے پر جے آ جاویں تے میں اکھیاں وچھاواں یا رسول اللہ کائنات تی سب تو نیویاں دے کدی کر تشریف سونیا تیرے لائکی تا نہیں کلی نمانے دی سونیا رج بھی کوئی نہیں سونیا جج بھی کوئی نہیں ایک گل ضرور ہے تیری دید ہے دارو دکھیاں دا زخمات مرہم لوہا کائنات سب تو اے نیویاں دے کدی گھر تشریف لیاؤ تیرا ہجر یاسین دی شان والے ودہاں دے مکھڑے والے تیرا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے نا خضر نو انج تڑپاؤ میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے تے کدی پیرا دے وچ پاؤ ابو جی تسی ذرا سرکار دی بارگاہ وچ میرا میسج دیو باپ نے دو میسج دیتا ہے نا کہ حضور فرماتے ہیں صحابہ آؤ ایک عاشق دی زیارت کر آئی حضور آئے نا تو میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عاشقہ کلمہ ہی پڑھ لے توجہ ہے ہی آج ایک قبر تے حشر دا بھی سنگ کرنا ہی عشق پکا کرنا ہی تے آبڑ کلمہ پڑھ بچان کر دے سونے ہیں جو میں کلمہ پڑھا تے تیرا ساتھ نصیب ہو سی میں جی عمل کوئی نہیں کی حضور فرما دینے میں کیا کڈا کرما والا ہے عشق تو بڑا کیڑا عملی میں عمل کوئی نہیں کیتا حضور فرما دینے میری ضمانت تے کلمہ پڑھ پڑھے اللہ الہ الا اللہ لا حضرات علی وقار جدو کلمہ پڑھی آئے تے باپ کہندہ ہے کملی والیا
اگے ساڈا سی ہن ساڈا نہیں رہا ہے تیرا ہو گیا ہے سونے آئے ہن ساڈا نہیں تیرا ہو گیا حضور فرماندے ہیں صحابہ اینو چک لو حضور صحابہ نو فرماندے ہیں اینو چک لو صحابہ نے چکیا ہے نا کہ حضور فرماندے ہیں صحابہ تسی کلے نہیں نال فرشتیاں بھی موڈا دیتے ہیں یا رسول اللہ ہن کتھے لے کے جانا ہے حضور فرماندے ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے عاشق کا حضور فرماندے نے اینو لے چلو اے دا جنازہ محمد عربی دے گھروں اٹھے گا حضور لے کے آگئے جدو جنازہ چلے نا توجہ فرمانا جڑا میں تو ہن جملہ دینا میرے نبی پاک سرکار جنازے دے نال نے جدو جنازہ چلے نا کریم نبی علیہ السلام آپ پنجیاں تے چل دے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دی کی وجہ ہے فرمایا فرشتے ڈھیر نے رش بہت ہو گیا ہے ہائے ہائے کشتگان خنجر تسلیم رہا ہر زمان از غیب جانے دی گرس حضرات دی وقار ایو لوگ نے چے خوش رسمیں بنا کردن بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کو ند این عاشقان پاک دینت را گرامی قدر حضرات صحابہ فرما دے حضور جنازے نال پہ چلتے جد اللہ تیار ہوئی ہے نا جنازہ حضور نے پڑھایا ہے توجہ ہے جنازہ حضور نے پڑھایا ہے جد اللہ تیار ہوئی ہے حضور قبر دے ویچ چترے نے بولو اے نمازی ہے انہیں رودے رکھے نے انہیں حج کیتی ہے یہ سارے عمل مسلمان واسطے ضروری نے کرنے نے کردے ہاں کردے رمانگے تے کرنے نے لیکن مسئلہ سمجھانا چاہنا انہیں کیتا کیے ہائے ہائے اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد دا فرماندے نے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی میرے نبی پاک سرکار اللہ دے اندر اترے نے قبر چترے نے تسی غور نہیں کرتے پہ حضور قبر چترے نے صحابہ فرماندے نے سانو رشک آندا پیا ہے کتیاں بختاں والا ہے نوجوان جدے جنازے نال بھی حضور آئے نے جدی قبر چ حضور اترے نے حضور نے اللہ کے اندر رکھیا تے میرے نبی تے جھکے تے حضور دی پیشانی تو قطرے دیے حضور دی پیشانی تو عرق پسینہ جدو دی کفن تے گریا ہے نا تے میرا ذوق آندا ہے قیامت والے دن تے کفن وچوں بھی خوشبو آندی رہ گئی ہائے 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 توجہ ہے نا حضرات محترم حضرات دی وقار میرے نبی پاک سرکار نے دفن کیتا ہے قبر بند کیتی ہے میرے پیار نے سوال کیتا نبی دی عاشقہ سنا قبر چ کی بنی تے کہندا لحد میں عشق رخ شاہ کا پار لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا اللہ سونا ان سارے سنگیاں دی حاضری قبول فرما بھائی کرام صاحب انہاں دے صاحبزادہ صاحب آپ ساڈی محفل دی زینت بنے
انہاں دی پرنور آمد نال ساڑی محفل دی رونق اضافہ ہوئے گا. دیگر معزز اور محترم علماء حافظ غلام عباس صاحب جو کثیر تعداد حفاظ دے استاد محترم نے اور علامہ صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑے خوش الہام خطیب اور بڑے نامور مدرسے دے عالم دین نے آپ تشریف لائے. دیگر میرے جتنے بچے مدارس دے اور حفاظ اللہ پاک انہاں دے علم وچ انہاں دے فضل وچ برکت فرمائے. اللہ پاک انہاں نو علم دے نال عمل دی توفیق نال مالا مال فرمائے. آپ حضرات صرف تھوڑی دیر واسطے ذکر ہوئے گا, اس تو بعد دعا ہوئے گی. دعا تو بعد سب سنگی لنگر کھا کے سحری دا وقت ہو گیا ہے. پھر تسی تشریف لے جانا, لائٹاں آف کر دیو بابا, اور تسی سب دوست اپنے دل دی طرف نظر کر کے تھوڑی دیر ذکر ہوئے گا کہ گرمی بہت ہے, تھوڑی دیر, اس تو بعد پھر دعا ہوئے گی. سب لائٹاں آف کر دیو.